السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً آپ نے تفسیر و مصطلح الحدیث کے گزشتہ اسباق سماعت کر لی ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر و مصطلح الحدیث کا 41واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ کل گزشتہ سبق میں ہم نے فصل رابع کی دوسری بحث کا آغاز کیا تھا۔ دوسری بحث کا عنوان ہے انواع اخری مشترکۃ بین المقبول والمردود۔ مقبول و مردود میں مشترک روایات کی دیگر اقسام۔ یہ مصنف نے دوسری بحث میں ذکر کی تھی۔ پہلی بحث کا عنوان تھا تقسیم الخبر بالنسبت الی من اسند الیہ، کہ خبر کی مسند الیہ یعنی منسوب الیہ کے اعتبار سے تقسیم۔ بحث اول کو مصنف نے پھر آگے 4 مطالب میں ذکر کیا تھا۔ پہلی قسم تھی خبر کی مسند الیہ کے اعتبار سے، جس کا نام تھا حدیث قدسی۔ دوسری قسم تھی المرفوع، تیسری قسم تھی الموقوف، چوتھی قسم تھی المقطوع۔ یہ مصنف نے بحث اول میں ان 4 اقسام کو ذکر کیا تھا۔ پھر دوسری بحث جو ہم نے کل گزشتہ سبق میں اس کا آغاز کیا تھا، دوسری بحث کا عنوان یہی تھا کہ خبر مقبول و مردود کے مابین مشترک روایات کی دیگر اقسام، مشترک روایات کی دیگر انواع و اقسام۔ اس کو بھی مصنف نے 4 مطالب میں بیان کیا ہے۔ مطلب اول مسند، مطلب ثانی متصل، مطلب ثالث زیادات الثقات، اور مطلب رابع اعتبار متابع و شاہد۔ کل گزشتہ سبق میں ہم نے زیادات الثقات، تیسری جو قسم تھی بحث ثانی کی زیادات الثقات، اس کا مفہوم ہم نے پڑھ لیا تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ وہ ثقہ راوی جو اس زیادتی کے حوالے سے معروف و مشہور ہیں، ان کے نام، یعنی کہ جو ثقہ روات جنہوں نے اس زیادتی کا اہتمام کیا ہے اور اس زیادتی میں جو مشہور ہیں، ان کے نام ہم نے پڑھے تھے۔ پھر ہم نے اس زیادتی کا محل وقوع وہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زیادتی متن میں بھی ہوتی ہے اور سند میں بھی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے زیادتی متن کا حکم پڑھ لیا تھا۔ تو آخری ہم نے اس زیادات الثقات کے عنوان کے ذیل میں جو ہم نے آخری بحث پڑھی تھی وہ یہ تھی متن میں زیادتی کا حکم، متن میں زیادتی کا حکم۔ تو مصنف نے ابن صلاح کی رائے بیان کی تھی کہ ابن صلاح نے قبول اور رد کے اعتبار سے متن میں زیادتی کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور مصنف نے اس تقسیم کو بہترین تقسیم کہا تھا۔ زیادتی متن کے حکم کے حوالے سے ابن صلاح کی تقسیم کو مصنف نے بہترین تقسیم کہا، اور امام نووی نے بھی اسی کی موافقت کی ہے، اور وہ یہ تقسیم یہ تھی جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ متن میں ایسی زیادتی جو ثقہ روات
کی بیان کرتا احادیث کے منافی نہ ہو تو اس کا حکم وہ یہی ہے جو مقبول کا ہے۔ کیوں کہ یہ جو ثقہ راوی کی زیادتی ہے، جو ثقہ روات کی بیان کردہ احادیث کے منافی نہیں آ رہی، یہ دراصل ثقہ روات میں سے کسی ایک ثقہ راوی کا متفرد ہے۔ تو بہرحال دوسری ایسی زیادتی جو ثقہ روات کی بیان کردہ روایت کے منافی ہو تو یہ حکم کے اعتبار سے مردود کی ہے، تیسری قسم یہ تھی کہ زیادتی کی ایسی کیفیت جس میں ثقات یا اوثق سے کچھ حد تک ایک گنا منافات یا مخالفت ہو، اور یہ منافات دو امروں میں منحصر ہے، مطلق کی تقیید ہوگی یا عام کی تخصیص ہوگی۔ تو بہرحال مصنف نے حکم الزیادتی فی المتن، متن میں زیادتی کے حکم کے حوالے سے ابن صلاح کی رائے کو ذکر کر کر انہی کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس جو متن میں زیادتی ثقہ روات کی طرف سے آئے گی اس کی امثلہ پڑھیں گے، 3 مثالیں ہوں گی، چونکہ اس زیادتی کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض ایسی زیادتی ہیں جو ثقات یا اوثق راوی کی بیان کرتا روایات کے منافی نہیں ہے، بعض ایسی زیادتی ہیں جو ثقہ روات کی بیان کردہ روایات کے بالکلیہ منافی اور مخالف ہیں، بعض ایسی زیادتی ہیں کہ جو ثقہ یا اوثق کی بیان کردہ روایات کے ایک گنا یا ایک نوعیت کے حوالے سے مخالف ہیں یا منافات ہیں، بالکلیہ اس کے مخالف نہیں ہیں۔ تو اس کی امثلہ ہم دیکھیں گے۔ آج ہم یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ تمام طالبات اپنے سبق کا آغاز کرنے کے لیے اپنے صفحات نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امثلۃ للزیادۃ فی المتن۔ امثلہ: مثال للزیادۃ التی لیس فیہا منافات، مثال اس زیادتی کی کہ جس زیادتی میں کوئی منافات اور کوئی مخالفت کا پہلو نہ ہو۔ ما رواہ مسلم من طریق علی بن مسہر عن الاعمش عن ابی رزین و ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ من زیادت کلمۃ فلیرقہ فی حدیث بلوغ الکلب۔ امام مسلم نے جو اس طریق سے روایت ذکر کی ہے کہ جس طریق میں کلمہ فلیرقہ کے کلمے کا اضافہ اور زیادتی ہے، حدیث بلوغ کلب میں فلیرقہ کے کلمے کی زیادتی ہے، جس کو امام مسلم نے اس طریق سے ذکر کیا۔ وَلَمْ يَذْكُرْهَا سَائِرُ الْحُفَّاظِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ، اگرچہ امام اعمش کے دیگر شاگرد و حفاظ حدیث میں سے کسی نے بھی اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا ہے۔ امام اعمش کے صرف ایک شاگرد ہیں علی بن مسہر، انہوں نے ہی اپنے اس طریق سے فلیرقہ کی زیادتی کو ذکر کیا ہے۔ امام اعمش کے دیگر جو تلامذہ شاگرد حفاظ ہیں ان میں سے کسی نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا رَوَوْا هَكَذَا، اور وہ امام اعمش کے تلامذہ شاگرد وہ یوں روایت کرتے اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرار، اس میں فلیرقہ کا لفظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال
منہ ڈالتے تو چاہیے کہ وہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے. فَتَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ كَخَبْرٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ مسلم. بس یہ زیادتی ثقہ راوی کے تفردات کی مثل ہے. جیسے کہ ثقہ راوی کا تفرد وہ مقبول اور حجت ہوتا ہے، اسی طرح یہ زیادتی بھی مقبول ہوگی، یہ زیادتی بھی مقبول، جیسے کہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. بس یہ زیادتی اس خبر متفرد کی طرح ہے، اس خبر کی طرح ہے کہ جس خبر میں علی بن مسر یہ ثقہ راوی ہیں، علی بن مسر متفرد ہوں. وهو ثقة فتقبل تلك الزيادة. بس بہرحال یہ زیادتی مقبول ہوگی. مثال للزیادت المنافیہ، وہ زیادتی جو کہ ثقہ روات کی بیان کرتا احادیث کے بالکلیہ منافی ہو. زیادت یوم عرفہ فی حدیث یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب. اس حدیث میں یوم عرفہ کی زیادتی، یوم یہ پوری حدیث کے الفاظ ہیں، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی اکل و شرب. یہ احادیث میں، اس حدیث میں یوم عرفہ کے جملے کی جو زیادتی ہے، فإن الحدیث من جمیع الطرق بدونها، حدیث کے تمام طرق میں یوم عرفہ کے جملے کے بغیر ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام طرق میں یہ یوم عرفہ کے جملے کی زیادتی نہیں ہے، اور یوم عرفہ کے جملے کے بغیر یہ حدیث تمام طرق سے مروی ہے. وَإِنَّمَا جَاءَ بِهَا موسیٰ بن علی بن رباح عن ابیہ عن عقبۃ بن عامر. الا یہ کہ اس لفظ اور اس جملے کو موسیٰ بن علی اپنے طریق سے لے کر آئے ہیں. والحدیث اخرج الترمذی و ابو داود وغیرہما، جس کو امام ترمذی، ابو داود اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے. تو خلاصہ اور حاصل یہ ہوا، یہ زیادتی چونکہ ثقہ روات کی بیان کردہ روایات کے منافی ہے، مخالف ہے بالکلیہ، اس لیے یہ زیادتی مردود ہے، قابل قبول نہیں. مثال للزیادت التي فيها نوع منافات، ایک گنا منافات کی نوعیت ہو، ما رواہ مسلم من طریق ابی مالک الاشجعی عن ربعی عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، کہ امام مسلم نے ابو مالک اشجعی کے طریق سے جو روایت ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہمارے لیے روئے زمین کو پاکیزہ سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکیزہ بنا دیا گیا ہے، طہور بنا دیا گیا ہے، پاک کرنے والی مٹی بنا دیا گیا. اب اس میں دیکھیں، فقط تفرد ابو مالک الاشجعی بزیادت تربتها کے لفظ کی زیادتی میں ابو مالک اشجعی وہ تنہا ہیں، وہ اکیلے ہیں. لم یذکروا غیر من الروات، کہ جس کو کسی اور راوی نے تربتها کے لفظ کی زیادتی ذکر نہیں کی. وانما رووا الحدیث هكذا جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا، تمام روات نے حدیث کو یوں ذکر کیا ہے، جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا. اگلی بحث ہے حکم الزیادتی فی الاسناد، سند میں زیادتی کا حکم. اب تک جو ہم نے پڑھا تھا، چونکہ یہ زیادتی دو موقعوں میں وارد ہوتی ہے، متن میں اور سند میں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اس زیادتی کا محل وقوع متن ہے اور سند. پہلے ہم متن میں زیادتی کا حکم پڑھ چکے ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں سند میں زیادتی کا حکم. اما زیادت فی الاسناد فتنصب هنا على مسئلتین رئیستین، سند میں زیادتی دو بنیادی مسئلوں پر موقوف ہے، دو بنیادی مسئلوں پر موقوف ہے. یکثر وقوعہ،
یکثر وقوعهما کہ جن مسئلوں کا وقوع کثرت سے ہوتا ہے، وہما تعارض الوصل مع الارسال وتعارض الرفع مع الوقف، اور وہ اکثر جن کا وقوع ہوتا ہے وہ دونوں یہ ہیں: وصل کا ارسال کے ساتھ، مرفوع کا موقوف کے ساتھ تعارض ہو جانا. وہما تعارض الوصل مع الارسال، اس کو یعنی مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں، تعارض الوصل مع الارسال و تعارض الرفع مع الوقف. اور وہ دو صورتیں، دو مسئلے یہ ہیں کہ وصل کا ارسال کے ساتھ تعارض ہو جانا اور مرفوع کا موقوف کے ساتھ تعارض ہو جانا. اما باقی صور زیادت فی الاسناد فقد افرد العلماء لها ابحاث خاصہ مثل المزید فی متصل الاسانید. البتہ اسناد میں زیادتی کی باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے لیے علماء نے الگ الگ بحثیں کی ہیں. مثال کے طور پر افرد العلماء لہا ابحاث خاصتا، بحثیں کی ہیں مثال کے طور پر المزید فی متصل الاسانید. هذا وقد اختلف العلماء في قبول زیادت ورد على اربعۃ اقوال. چنانچہ حکم اور هذا اس سند میں زیادتی کے حکم کے حوالے سے علماء نے 4 اقوال پر اختلاف کیا ہے. اختلاف العلماء فی قبول زیادتی و ردها، زیادتی کے قبول اور رد کرنے میں علماء نے 4 اقوال پر اختلاف کیا ہے. الحکم لمن وصله او رفعه وهو قول جمہور الفقهاء والاصولیین. حکم اور فیصلہ اس راوی کے حق میں جو اسے موصول ذکر کر رہا ہے یا مرفوع. اس راوی کے حق میں مطلقاً فیصلہ دے دینا، یہ مذہب ہے جمہور فقہاء اصولیین کا. یہ مذہب ہے جمہور فقہاء اصولیین کا کہ جو راوی موصول سند کو ذکر کر رہا ہے یا جو راوی مرفوع ذکر کر رہا ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دینا. دوسرا قول الحکم لمن ارسله او وقفه وهو قول اکثر اصحاب الحدیث. اکثر محدثین کا قول یہ ہے کہ فیصلہ اور حکم مرسل اور موقوف راوی کے حق میں ہے. مرسل جو راوی سند کو مرسل یا موقوف لے آ رہا ہے فیصلہ اس کے حق میں ہے، اور یہی مذہب ہے جمہور محدثین کا. اکثر الحکم للاکثر وهو قول بعض اصحاب الحدیث. بعض اصحاب حدیث کا قول یہ ہے کہ فیصلہ اکثریت کے حق میں. تیسرا قول الحکم للاحفظ، کہ فیصلہ زیادہ حافظہ اور ضابط راوی کے حق میں، ضابط راوی کے حق میں جو زیادہ حافظ الحدیث ہے، جس کا ضبط مضبوط ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے. وہ مثالہ، اور اس کی مثال یوں دیکھ لیں: حدیث لا نکاح الا بولی فقد روا یونس بن ابی اسحاق السبیعی و ابنہ اسرائیل وقیس بن الربیع عن ابی اسحاق مسندا متصلا ورواہ سفیان الثوری وشعبۃ بن الحجاج عن ابی اسحاق مرسلا. اب اس میں دیکھیں اس میں 3 راوی ہیں. کون کون سے؟ یونس بن ابی اسحاق، دوسرے ان کے بیٹے اسرائیل، تیسرے قیس بن ربیع. 3 راوی. انہوں نے یونس بن ابی اسحاق اور اسرائیل اور قیس بن ربیع نے ابو اسحاق سے اس روایت کو متصلا نقل کیا ہے، سند متصل کے ساتھ نقل کیا، جبکہ سفیان ثوری نے اور شعبہ بن حجاج نے ابو اسحاق سے اس کو مرسل ذکر کیا ہے، اس کو مرسل بیان کیا ہے. یہ ہے اس کی ایک مثال زیادت فی الاسناد. اس کی ایک مثال انہوں نے بیان کر دی کہ لا نکاح الا بولی، اس حدیث کی سند
ایک طریق سے مرسل ہے نقل اور دوسرے طریق سے متصل نقل ہے، یعنی کہ اس میں وصل ہے اور اس میں ارسال ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہماری جو اگلی قسم ہے الاعتبار والمتابع والشاہد، اس کی تعریفات دیکھیں گے تو ہم اس کے مفہوم کو سمجھ جائیں گے۔ تعریف کل منہا، ہر ایک کی تعریف۔ الاعتبار لغت مصدر اعتبارہ، مصدر اعتبارہ، لغوی تحقیق اعتبار کی، یہ اعتبارہ یعتبرو سے کا مصدر ہے، اعتبارہ یعتبرو کا مصدر ہے، باب افتعال، اعتبارہ کا مصدر ہے۔ ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها، کہ اعتبار کے معنی ہیں کئی امور میں غور و فکر کرنا تاکہ اس کی جنس سے دوسری چیزیں بھی معلوم ہو جائیں۔ اعتبار کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ امور میں ایسا غور و خوض کرنا تاکہ اس کی جنس سے دوسری چیزوں تک بھی رسائی حاصل ہو جائے۔ اصطلاحاً ہوا تتبع طرق حدیث انفرد بروایته راو لیعرف هل شارکه فی روایت غیره او لا۔ اعتبار کی اصطلاحی تعریف منفرد راوی کی حدیث کے طرق، منفرد راوی کی حدیث کے طرق کی تفتیش اور تحقیق کرنا تاکہ معلوم ہو کہ اس روایت میں کوئی اس کے شریک ہے یا نہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس روایت میں کوئی دوسرا شریک ہے یا نہیں۔ یہ ہے اعتبار۔ اعتبار دراصل ایک نام ہے تحقیق کا، غور و خوض کرنے کا، احادیث کی جانچ پڑتال کرنے کا، یعنی کہ ایک وہ حدیث کہ جس حدیث میں راوی منفرد ہے، اس کے دوسرے اور طرق کی رسائی حاصل کرنا اور دوسرے طرق کی پہچان کرنے کا نام یہ اعتبار ہے۔ المتابع یسمى التابع، متابع اسے تابع بھی کہا جاتا ہے لغتاً، وہ اسم فاعل من تابع، تابع یتابع، متابعتاً سے یہ اسم فاعل کا صیغہ، بمعنی وافق، تابع کا معنی وافق، اس کی موافقت کی۔ اصطلاحاً هو الحدیث الذي يشارك فيه رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي۔ بڑی جامع تعریف ہے متابع کی جو کی ہی ہے مصنف نے، کہ متابع وہ حدیث ہے جس کے روات حدیث منفرد یا حدیث غریب کے روات کی مشارکت کریں۔ اصطلاحی تعریف دوبارہ دیکھ لیں۔ متابع وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس کے روات حدیث غریب یا منفرد حدیث کے روات کی موافقت کریں، مشارکت کریں، لفظ و معنی دونوں میں یا فقط معنی میں، یہ مشارکت کریں۔ کیا کریں؟ مشارکت، موافقت کریں، جبکہ اتحاد فی الصحابی ہو، جبکہ صحابی ایک ہو، یہ ہے متابع۔ یعنی کہ ایک وہ حدیث کے جو کہ حدیث غریب تھی یا فرد نسبی ہے یا فرد مطلق ہے، تو اس حدیث کے روات کی دوسرے روات اپنی روایت لا کر موافقت و مشارکت کریں، تو وہ حدیث جو کہ مؤید بنے، جو موافقت و مشارکت کرے، وہ حدیث متابعہ کہلائے گی۔ الشاہد لغتاً اسم فاعل من الشہادہ، یہ شہادتن سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ سمی بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلا ويقويه كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه،
وجہ تسمیہ بیان کر رہی ہیں کہ اس حدیث کا نام شاہد نام رکھا گیا اس وجہ سے کہ وہ اس حدیث کی اصل کی گواہی دیتی ہے اور اس کو قوی بنا دیتی ہے، جس طرح کے گواہ جس طرح کے گواہ مدعی کی بات کو قوی کرتا ہے اور اس کو سہارا دیتا ہے اور اس کا سہارا بنتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی حدیث فرد کی گواہی دیتی ہے اور اس کو قوی کر دیتی ہے۔ اصطلاحاً هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط۔ اس میں وہی یہاں تک شاہد کی تعریف بعینہ ہی متابع کی تعریف کی طرح ہے، وہی حدیث کہ جس کے روات حدیث فرد کے روات کی موافقت کرتے ہوں لفظاً و معنی دونوں میں یا فقط معنی میں، جب کہ اختلاف صحابی ہو، صحابی مختلف ہو۔ صحابی اگر صحابی میں اتحاد ہوگا متابع ہے، اگر صحابی میں اختلاف ہوگا تو شاہد۔ الاعتبار لیس قسیما للتابع والشاہد، تو ایک یعنی کہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہی ہیں کہ اعتبار دراصل شاہد و تابع کی قسیم نہیں ہے۔ قسیم ربما يتوهم شخص ان الاعتبار قسیم للتابع والشاہد، بس اوقات کسی آدمی کو یہ وہم ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ اعتبار تابع و شاہد کی قسیم ہے، لیکن الامر لیس كذلك وانما الاعتبار هو هيئة التوصل الیہما، جبکہ اعتبار تو تابع و شاہد تک رسائی کی ہیئت کا نام ہے، اس تک رسائی اور اس تک پہنچنے کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ دراصل اعتبار نام ہے تحقیق کا، غور و خوض کا، تفتیش کا، جانچ پڑتال کا اور تحقیق کا نام ہے۔ ای ہوا طریقۃ البحث والتفتیش عن التابع والشاہد، تابع و شاہد کے متعلق تحقیق و تفتیش، بحث و تمحیص کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں اعتبار۔ اصطلاح آخر للتابع و شاہد، تابع و شاہد کے حوالے سے ایک دوسری بھی اصطلاح ہے، ما ذکر من تعریف التابع والشاہد هو الذي علیہ الاکثر هو المشہور لیکن هناك تعریف آخر لہما وہوا، اور یہاں پر دوسری تابع و شاہد کی ایک دوسری تعریف بھی ذکر کی جا رہی ہے۔ التابع ان تحصل المشارکة لرواة الحدیث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابی او اختلف، یہ ایک دوسری غیر مشہور تعریف، کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کہہ رہے ہیں تابع و شاہد کی جو تعریف گزر چکی ہے، جس پر اکثر محدثین کا عمل ہے، وہ مشہور ہے، اور یہ جو تعریف ہے غیر مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تابع ان تحصل المشارکۃ لرواة الحدیث الفرد باللفظ، حدیث فرد کے روات کے لیے مشارکت، کوئی حدیث مشارک حاصل ہو جائے، وہ جو حدیث ہے اس کو تابع کہیں گے۔ حدیث فرد کے روات کے لیے، حدیث فرد کے راویوں کے لیے مشارکت کا حاصل ہو جانا، لفظاً حدیث فرد کے الفاظ کے ساتھ مشارکت ہو، خواہ صحابی متحد ہو یا مختلف ہو، صحابی متحد ہو یا مختلف۔ الشاہد ان تحصل المشارکۃ لرواة الحدیث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابی او اختلف، تھوڑا سا یعنی کہ اختلاف کیا ہے، وہاں پر یہ تھا کہ مشہور تعریف میں کہ مع اتحاد الصحابی، صحابی متحد ہو، مشارکت لفظاً و معنی دونوں میں ہو یا فقط معنی میں ہو، عام ہے، اس کو متابع کہیں گے، اس کو متابع کہیں گے، جبکہ یہاں کہہ رہی ہیں کہ صحابی متحد ہو یا مختلف ہو، وہ اگرچہ لفظاً میں مشارکت ہے تو تابع ہے، اگر معنی میں مشارکت ہے تو شاہد۔ هذا وقد يطلق اسم احدهما على الاخر، کبھی کبھی ایک کا نام دوسرے پر بھی بولا جاتا ہے،
ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے. فیطلق اسم تابع علی الشاہد، چنانچہ تابع کا نام شاہد پر بولا جاتا ہے. تابع کا اطلاق شاہد پر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بظاہر وہ حدیث شاہد ہے لیکن اس کو تابع کہا جا سکتا ہے. اور بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث تابع ہے لیکن اس کو شاہد کہا جاتا ہے. کما یطلق اسم الشاہد علی التابع والامر صعب کما قال الحافظ ابن حجر. یہ امر بہت آسان ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا. کیوں؟ لأن الحدف منہما واحد، کیونکہ دونوں کا مقصود ایک ہے. دونوں کا مقصود ایک ہے. مقصود کیا ہے؟ اس حدیث فرد کو، حدیث غریب کو، وہ غریب مطلق ہو یا غریب نسبی ہو، اس کو تقویت دینا، اس کو مضبوط کرنا. وهو تقویت الحدیث بالعثور على روایت اخرى للحدیث، حدیث کے دوسری طرق پر اطلاع پا کر حدیث کو مضبوط کرنا. یہ مقصود ہے، دونوں سے مقصود یہی ہوتا ہے. المتابعت تعریف متابعت کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا لغت مصدر تابع، یہ تابع کا مصدر ہے بمعنی وافق، تابع جو کہ موافقہ کے معنی. فالمتابعت اذن الموافقت، اس صورت کے اندر متابعت چونکہ تابع کا مصدر ہے متابعت اور تابع وافقہ کے معنی میں ہے، تو اس طرح متابعت معنی میں ہوگا موافقت. اصطلاحاً ان یشارک الراوی غیرہ فی روایت الحدیث، متابعت کہتے ہیں راوی کا، یعنی متابعت ایک عمل ہے. حدیث کو متابعت نہیں کہیں، حدیث کو متابع کہیں گے. حدیث کا نام متابع کا ہے جبکہ یہ عمل راوی کا دوسرے راوی کی مشارکت و موافقت کرنا، یہ کہلائے گا متابعت. راوی کا دوسرے راوی کی مشارکت و موافقت کرنا یہ کہلائے گا متابعت. انواعها والمتابعت النوعان، متابعت کی دو قسمیں ہیں. متابعت تامۃ وہی ان تحصل المشارکت للراوی من اول اسناد، اگر راوی کے ساتھ مشارکت حاصل ہو جائے اول سند سے، سند کے آغاز سے ہی مشارکت حاصل ہو جائے تو یہ متابعت تامہ ہے. اگر سند کے درمیان میں راوی کے لیے مشارکت حاصل ہو جائے، راوی کے لیے مشارکت حاصل ہو جائے سند کے درمیان میں، تو یہ متابعت قاصرہ ہے. متابعت امثلۃ سأذکر مثالا واحدا مثل به الحافظ ابن حجر فيه المتابعة التامة والمتابعة القاصرة والشاهد. میں عن قریب مثال ذکر کروں گا حافظ ابن حجر نے جس کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے، جس میں متابعت تامہ ہے، متابعت قاصرہ اور شاہد. ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 33. یہ حدیث ہے جس کو امام شافعی نے اپنی کتاب میں اس طریق سے روایت کیا ہے. امام شافعی نے مالک سے، اور مالک نے عبداللہ بن دینار سے، اور عبداللہ بن دینار نے ابن عمر سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہینہ 29 ایام کا، پس تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک کہ تم، یعنی عید نہ کرو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو. اور اگر تم پر یہ پوشیدہ ہو جائے، گم ہو جائے، تو تم عدت کو یعنی اعداد کو 30 دن کی مدت کو پورا کرو. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعي تفرد به عن مالك. اس حدیث کے الفاظ کے حوالے سے ایک قوم کا یہ گمان ہے کہ امام شافعی مالک کے طریق سے ان الفاظ کو روایت کرنے میں متفرد ہیں. فعدوه فی غرائبہ، پس اس قوم نے اس حدیث کو غرائب میں شمار کیا. لأن غرائب یعنی غریب حدیث، حدیث غریب میں شمار کیا. کیوں؟ لأن اصحاب مالک، کیونکہ امام مالک کے جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی تلامذہ ہیں، انہوں نے تو اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ یوں روایت کیا ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا عَلَيْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ. امام مالک کے جتنے بھی تلامذہ اور شاگرد ہیں، انہوں نے اسی سند کے ساتھ اس حدیث کو یوں ان الفاظ سے روایت کیا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ، یعنی کہ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کا لفظ نہیں ہے،
فاقدروا له کا لفظ ہے، لیکن بعد الاعتبار وجدنا للشافعی متابعۃ تامہ و متابعۃ قاصرہ و شاذ، لیکن بعد جستجو کے، بعد بحث و تمحیص کے، بعد تحقیق و تفتیش کے، ہم نے امام شافعی کے لیے متابعت تامہ اور متابعت قاصرہ کو تلاش کر لیا اور شاہد کو، اور متابعت تامہ اس حدیث کے لیے امام شافعی کے لیے جو متابعت تامہ ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسلمہ کعنبی سے نقل کرتے ہوئے عن مالک بالاسناد نفسه وفیہ، اور اس کے اندر یہی الفاظ ہے فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ اب دیکھیں یہ اس طریق میں سند کے شروع میں ہی راوی کی مشارکت ہو جاتی ہے، امام مالک سے اپنی سند کے ساتھ ہی نقل ہے، وفیہ اس میں یہی الفاظ ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو اس لیے یہ عبداللہ بن مسلمہ نے امام شافعی کی روایت میں مشارکت و موافقت کی۔ عبداللہ بن مسلمہ نے، کعنبی نے امام شافعی کی بیان کردہ روایت کے الفاظ کی موافقت و مشارکت کی ہے، سند کے آغاز میں ہی یہ مشارکت مل جاتی ہے، اس لیے یہ متابعت ہے، متابعت تامہ۔ وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ الْقَاصِرَةُ، اور امام شافعی کی جو روایت کے الفاظ ہیں اس کے متابع جو روایت ہے متابعت قاصرہ کے ساتھ، فما رواہ ابن خزیم من طریق عاصم ابن محمد عن ابیہ محمد بن زید عن جدہ عبداللہ بن عمر بلفظ فکملوا 30، فکملوا 30۔ یہاں پر دیکھیں اب سند کے آغاز میں تو نہیں مشارکت ہو رہی، لیکن سند کے انتہا میں جا کر ابن عمر سے مشارکت ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا شاہد کیا ہے؟ وہ روایت کہ جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ حدیث فرد کے روات کی مشارکت و موافقت کرنے والی احادیث، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ فما رواہ النسائی، لیکن اس میں یہ تھا، شاہد میں یہ تھا مع اختلاف الصحابی، صحابی مختلف ہو، اگر صحابی کا اتحاد ہوگا تو ہم اس کو متابع کہیں گے۔ فما رواہ النسائی من روایت محمد بن حنین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ابن عباس سے یہ الفاظ کے ساتھ یہ روایت مروی ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ تو امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی روایت، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے اس کی مثال کے لیے ایک ہی مثال ذکر کی ہے، اور پھر اسی مثال کے متابعت قاصرہ اور متابعت تامہ اور شاہد کو ذکر کیا ہے، یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، اس کو ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔